یرید اللہ ان یخفف عنکم، اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارے اسٹریس دور کر دے گا، تمہاری یہ جو ایک اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، یہ اللہ تمہارے دور کر دے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ دین کو شریعت بنایا۔ شرع کسے کہتے ہیں؟ بہتے پانی کو کہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتا پانی، میٹھا پانی، زندگی کی سب سے بڑی ضرورت، سیکھنے کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے محنت رکھی ہے، بغیر محنت کے نہیں۔ اور کیونکہ اس محنت پہ کیا ملے گا وہ نظر نہیں آتا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے اتنے فضائل ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے لیے نفرت کوئی نہیں۔ اور اچھے اخلاق دو چیزوں سے قابو میں آتے ہیں، ایک اس زبان پہ قابو ہو، ایک دل کے جذبات پر قابو۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اور بتایا، ڈنڈے سے نہیں چلایا۔ باقی جو جتنی مخلوق ہے ان کو اللہ نے مجبور پیدا کیا ہے۔ آم کے درخت پر اس کی مرضی سے کیلا نہیں لگے گا، آم ہی لگے گا، یہ اس کے لیے پابندی ہے۔ کریلا کڑوا ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا۔ بھینس نے دودھ دینا ہی دینا ہے، اس کو اختیار نہیں کہ وہ انکار کر دے۔ تو اس طرح پوری کائنات کو دیکھیں تو ساری کائنات اور سارے جانور، سارے جاندار بے جان، وہ ان کو اللہ نے پابند کر دیا ہے، وہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا چونکہ پیپر ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، کون اپنے عمل کو خوبصورت بناتا ہے، اور کون اس تھوڑی سی زندگی کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ ہی نے انسان کو بنایا اور اس نے ہی چلنے کا راستہ بتایا تو یقیناً وہ سب سے آسان ہوگا۔ پوری دنیا کے نئی نسل میں ایک بات کامن ہے، چاہے پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہم اللہ سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے جس نے ہمیں یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس پر تم کامیاب ہوگے، وہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تنگی اور مشقت نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم،
اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے گا، تمہارا اسٹریس دور کر دے گا، تمہاری یہ جو ایک اینزائٹی اور ڈپریشن کا لفظ پوری دنیا میں چلا ہے، یہ اللہ تمہارے دور کر دے گا اگر تم اسلام پہ چلو گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اینزائٹی ڈپریشن کی دوائیں کیا کرتی ہیں؟ دماغ کو تھوڑا سست کر دیتی ہیں، تو اس کی جو فیلنگز ہیں نیگیٹو وہ ذرا کم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے راستے پر چلو تو یہ آئیں گی نہیں، تم خوش باش رہو گے، مزے میں رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں نے تمہارے دین میں کوئی تنگی رکھی کوئی نہیں۔ بھوک لگی ہو تو روٹی کھانا مشکل کام ہے، کتنا آسان ہے۔ ہاں اس کے لیے اگر کہیں جانا پڑے تو جانا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے کھانے کا کیا باہر انتظام؟ تو آپ لوگ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں آتا۔ تو اس کے لیے جو انسان تکلیف اٹھاتا ہے وہ اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ تو بغیر مقصد کے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں پورا امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، سارے بر اعظم پھرا ہوں۔ آپ کے ملک میں لائف بہت ٹف ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل لائف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میرے راستے پر آ جاؤ، ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں گے، کیونکہ اس میں تنگی ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ان اللہ شرع الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ دین کو شریعت بنایا۔ شرع کسے کہتے ہیں؟ بہتے پانی کو کہتے ہیں۔ بہتا پانی کتنا مفید ہے، کتنی پوری زندگی کا نظام پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اتنی خوبصورت تشبیہ دی بہتے پانی کے ساتھ کہ جیسے بہتا ہوا پانی، یہ جو سمندر کے کنارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں ان کے کرائے زیادہ ہیں، جو اس کمرے کا وہاں ویو سمندر کا ہوتا ہے اس کا کرایہ زیادہ ہے۔ تو پانی پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کو چلایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن میں کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ۔ تو اس کے پیچھے وہ خوبصورت معنی ہے کہ بہتا پانی، میٹھا پانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت۔ اس لیے سفر میں آدمی ہو اور پانی کی قلت ہو تو علماء کہتے ہیں نماز کے لیے تیمم کرے اور پینے کے لیے پانی کو محفوظ کرے۔ نماز جیسے عمل کے لیے اللہ نے صحابہ یہی کچھ کرتے تھے کہ پانی پینے کے لیے رکھتے تھے اور نماز تیمم سے پڑھتے تھے۔ تو ان اللہ شرع الدین، پہلی بشارت تو لفظ شرع میں ہے، وجعلہ سہلا، دوسری خوشخبری آسان بنایا، تیسری خوشخبری سمحن، بہت نرم بنایا، چوتھی خوشخبری واسعاً، بہت کھلا کشادہ بنایا، پانچویں خوشخبری ولم یجعلہ ضیقاً، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لیکن جیسے ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، دین کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے بڑے ٹرالے جو چلا رہے ہوتے ہیں
اتنے بڑے بڑے کروز، کئی دفعہ میں نے ان میں سفر کیا ہے، اتنے بڑے بڑے 5-5